بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ماشاءاللہ مدرسہ عربیہ خرجہ کے اندر آمد ہوئی ہے اور یہاں کے مدرسے کے حالات کا جائزہ بھی لیا، اور اس مدرسے کی خصوصیات تو حضرت مفتی صاحب مفتی محمد حمزہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہی بتائیں گے۔ جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ امسال یہاں سے عربی کے تقریباً 14 بچوں کا داخلہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہوا ہے۔ 12 طلبہ کا داخلہ الحمدللہ ہوا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج یہاں آنا بھی ہوا، اور مفتی صاحب سے، کیونکہ ہمارے اکابر میں سے بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اور دارالعلوم میں دیرینہ تعلق اور دیرینہ ساتھ بھی رہا ہے ہمارا الحمدللہ، اور ہماری جو انجمن فدایان صحابہ ضلع بلند شہر کے طلبہ کے لیے تھی، اس کے حضرت ذمہ دار بھی رہے ہیں۔ بہرحال آج یہ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں یہاں پر، اور مدرسے کی معیاری تعلیم اور طرز تعلیم کیا ہوتا ہے یہ ہمیں بتائیں، تاکہ ہمیں بھی دوسروں تک پہنچانے میں آسانی ہو۔ اس طریقے سے ہمیں اپنی تعلیم کو رکھنا چاہیے تاکہ طلبہ یہاں سے تیار ہو کر سیدھے دارالعلوم کے اندر داخل کریں۔ مفتی صاحب مدرسے کا جو آغاز ہے وہ لاک ڈاؤن میں جب مدرسے سب بند ہو گئے تھے تو میں خرج آیا ہوا تھا، تو سوچا کہ طلبہ اس وقت اب کہاں جائیں گے، اپنے علاقے کے بچے پریشان تھے، ملاقات بھی ان سے ہوتی رہتی تھی، تو سوچا گھر پر پڑھائی شروع کر دی جائے، تو گھر سے مدرسہ شروع ہو گیا تھا۔ گھر سے پہلے ابتدا ہوئی ہے، گھر سے ماشاءاللہ۔ گھر تو بس میں کیا کہوں، گھر کے برابر میں ایک مسجد ہے، وہاں اصل تو وہاں سے ہوئی، اور تقریباً پہلے دن 4 بچے آئے، 2 الگ الگ درسگاہوں کے۔ اچھا، فارسی اور عربی سے ہی مطلب عربی درجاتی ارادہ تھا، ارادہ پہلے سے تھا، حالات پھر ایسے بن گئے تو جب شروع کر دیں۔ تو نور مسجد ہے گھر کے پاس، وہاں سے شروع کیا تھا، 4 بچے وہاں آتے تھے۔ پھر جب کچھ اساتذہ بھی بلا لیے تھے دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں سے، تو 3 استاد اور ہو گئے تھے، ایک میں 4 لوگ ہو گئے تھے، تو وہیں پر بچے آ گئے، اور چونکہ آنا جانا میں پریشانی ہوتی تھی، سوچا یہیں پر بچوں کا قیام ہو جایا کرے گا۔ گرچہ وہ شہر گئے تھے ابتدا میں، اساتذہ اور بچے وہ وہیں مسجد کے اندر ہی قیام کا انتظام ہو گیا، لیکن 2-3 دن رہے، گرمی بہت زیادہ تھی، تو یہ سوچا کہ یہاں تنگ جگہ ہے، گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کشادہ جگہ چلیں۔ تو ہمارے گھر کے اوپر ایک بڑا سا ہال بنا ہوا ہے، وہاں عام دنوں میں محلے کی عورتیں پڑھنے آتی ہیں، اب لاک ڈاؤن میں سب بند تھا، تو پھر مدرسے کو وہاں منتقل کر دیا گھر کے اندر 3 دن بعد ہی۔ اور ماشاءاللہ شہر کے بھی کئی بچے آ گئے، اور ہم نے گاؤں میں جا کر انفرادی طور پر ملاقاتیں بھی ہم نے بھی، اساتذہ نے، سب نے مل کے۔ تو الحمدللہ اس طرح پہلے سال میں 35 طلبہ عربی درجات کے آ گئے وہ گھر میں، اور وہ گھر پہ ہی رہتے تھے، وہیں کھانا سونے کا نظام ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں کئی فیملیاں رہتی ہیں، ایسی ٹھہرا رکھا ان کو، تو سب کی ذمہ داری تقسیم کرتی تھی، ناشتہ ایک طرف سے، کھانا ایک گھر سے، رات کا کھانا وہ سب گھر میں سے انتظام ہو جاتا تھا، اور طلبہ اور اساتذہ سب بیچ میں پردہ ڈال دیا تھا، ایک طرف اساتذہ رہتے تھے اور ایک طرف طلبہ رہتے تھے۔ تو اس طرح پہلا سال ششماہی تک وہیں گزرا۔ ششماہی کے بعد کچھ حالات موافق ہوئے اور نرمی آئی، تو پھر یہاں یہ مسجد جو ہے، یہ پوری کالونی ہمارے بڑے ابا نے بنائی تھی، مسجد بھی اسی میں شامل تھی، اس میں مدرسہ منتقل کر دیا۔ تو نیچے پہلے سے جس کی 2 حفظ و ناظری کلاسیں چلا کرتی تھی، ہم نے اوپر کا حصہ چنا، تو نیچے کا مدرسہ پرانا چل رہا تھا، اس کا نام بھی الگ تھا، اور اوپر کا مدرسہ ہم نے منتقل کیا تو اس کا نام الگ رکھا، تو مدرسہ عربیہ خرجہ کہلاتا۔ تو پہلے سال ایسے ہی چلا، اوپر مدرسہ عربیہ خرجہ، نیچے الگ مدرسہ۔ پھر یہ اس مسجد میں 2 مدرسے، پھر مسجد والوں نے کہا کہ نیچے کا مدرسہ بھی آپ ہی سنبھال لیں اور مسجد کا نظام بھی آپ سنبھال لیں، تو پھر پورا ایک نظام کے تحت آ گیا اگلے سال سے۔ اور الحمدللہ پھر اس کے بعد اگلے سال طلبہ کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، اساتذہ ہی ماشاءاللہ اچھے خاصے ہو گئے، اور پنجم تک پہلے سال پڑھائی ہوئی، گھر سے جو شروع ہوئی۔ تو پہلے سال فارسی اول، سوم، چہارم، پنجم تھی، دوم نہیں تھی۔ دوم نہیں تھی۔ اگلے سال دوم بھی ہو گئی، اور دارالعلوم صاحب مولانا
عبداللہ معروفی صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اس سال بھی دارالعلوم میں پتہ نہیں داخلے ہو نہ ہو جی تو تم ششم بھی شروع کر دو. ششم میں سے تو ہمت تو نہیں تھی, بڑا درجہ ہے, بڑا لیکن ان کے کہنے پر ششم بھی شروع کر دی. جی اور پھر 2 سال یہاں طلبہ ہمارے پڑھے, اور پھر اگلے سال دارالعلوم میں داخلے کا دروازہ کھلا جی جی تو پہلا ہمارا موقع تھا دارالعلوم میں طلبہ کے جانے کا الحمدللہ. تو اس پہلے سال میں 8 طلبہ کا پہلے سال میں 8 طلبہ دارالعلوم میں داخلہ ہوا. اللہ کے شکر سے ماشاءاللہ. اساتذہ کی بڑی محنت تھی اس میں. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اب رفتہ رفتہ طلبہ کی تعداد بڑھتی چلی گئی, اور فی الوقت مدرسے میں تقریباً 450 طلبہ ہیں مدرسے کے اندر جو پڑھتے ہیں. حفظ ناظرہ قیام پذیر تو 130 طلبہ ہیں, 130 طلبہ جن کا مدرسہ کفالت کرتا ہے. ہاں جن کے مدرسے کے کھانے پینے کا نظام سب رہتا ہے. اور ویسے کل طلبہ 450 ہیں, جی. اور اس وقت ہمارے اسٹاف کی تعداد بھی 23 ہے. درجات ناظرہ وغیرہ سب. ہاں درجات ناظرہ 2 درجے ناظرہ کے ہیں, 4 درجے حفظ کے ہیں, جی جی اور عربی ششم تک ہے تعلیم, اور اس سال سے افتہ بھی شروع ہو گیا. ہمارے وہاں 2 استاد جو ہیں وہ دارالعلوم دیوبند سے تدریس فی الافتہ کیے ہوئے تھے, اور 3 افتہ کیے ہوئے تھے. ضرورت تھی وقت. ضرورت بھی. تو کتنے طلبہ افتہ اس سال جو پہلا سال ہے 3 طالب علم 3 تھا. لیکن الحمدللہ ارادہ ہے انشاءاللہ, امید ہے طلبہ آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ مدرسے میں اس سال الحمدللہ دارالعلوم میں 12 طلبہ کا داخلہ ہوا عربی درجات کے, اور چشمہ ہی ہو سالانہ امتحان ہو. دارالعلوم دیوبند سے اساتذہ امتحان کے لیے آتے ہیں. اچھا امتحان کے لیے. تو آپ کا جو معیار ہوتا ہے ایک تعلیمی معیار, کہ اتنی جلدی بہت اس سے قدیم ادارے اور بھی ہیں, اس میں کبھی نہیں سنا کہ اس طریقے سے 8 طلبہ کا داخلہ ہوا ہو یا 12 طلبہ کا اس طریقے سے داخلہ ہوا ہو. تو آپ کا جو معیار تعلیم رہتا ہے وہ کس اصل میں اس میں یہ ہے کہ اساتذہ ماشاءاللہ بڑے شوق و لگن سے کام کرتے ہیں. نہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملازم ہیں, بلکہ وہ اپنا مدرسہ سمجھتے ہیں. جب میں جیسے اب 2 مہینے نہیں رہا. اچھا اساتذہ کے رکھنے کا بھی معیار ہوتا ہوگا. ہاں اس میں تو اساتذہ تو ماشاءاللہ چن کے رکھے جاتے ہیں. چن کے رکھے جاتے ہیں. پھر اصل تو ادارے کی جانو اساتذہ ہی ہوتے ہیں. جی جی وہ اچھے مل جائیں تو ادارہ چمک جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اب یہ چونکہ موجودہ حالات کے اعتبار سے عصری تعلیم کا بھی مسائل آئے. جی جی جمعیت کی اس میں بھی جانا ہوا میٹنگ. جی جی تو ہم نے اس کا بھی نظام بنا رکھا ہے, ناظرے سے لے کے جی اوپر تک عربی ششم تک. ہاں عربی بلکہ یوں کہ سوم تک جی مستقل تعلیم ہے. جی اور ہم نے NIUS جو بورڈ ہے جی اس سے پہلے 10ویں 12ویں کرائی. جی اب اس سال سے ہم نے NIUS کی جو نیچی کلاسیں NIUS نے وہ شروع کیا ہے اپنا OBE کے نام سے, اوپن بیسک ایجوکیشن. اس میں بھی داخلے اس سال کرا رہے ہیں, اور اسی کے تحت ناظرے سے لے کے عربی سوم تک 1 گھنٹہ ہے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. تو 2 ماسٹر صاحب بھی ہیں اس کو پڑھاتے ہیں. یعنی عصری تعلیم بھی پیش نظر ہے صاحب نے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات مفتی صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ترقیات سے نوازے. ایک بات اور یہ عرض کرنی ہے کہ جیسے ماشاءاللہ 400 طلبہ آپ بتا رہے ہیں, 450 یا 400, اس اعتبار سے وسعت کے اعتبار سے کم ہے, تو آئندہ کہیں اور ارادہ ہے انشاءاللہ. ایک زمین سوچی بھی ہے. حضرت محتمیم صاحب آئے تھے دارالعلوم سے, مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب, انہوں نے دعا کرائی اور اس جگہ کی تعین ہو گئی. ہمارے تو اساتذہ ہیں. جی جی تو انشاءاللہ جلد ہی امید ہے کام شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ مدرسے میں تجوید کے حص کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے روز, اور عربی کے بلکہ عربی کے طلبہ کو بھی روزانہ کچھ وقت کے لیے مشق کرائی جائے. اور باقی انجمن کا نظام اچھا جن طلبہ کا دارالعلوم میں داخلہ ہوتا ہے آپ ان کے لیے کچھ خصوصی انعام وغیرہ؟ جلسہ جو ہمارا سالانہ ہوتا ہے اس میں بلاتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے ہیں. اور یہ شیلڈ ہم نے بنوائی جو آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ بطور انعام کے دیتے ہیں. بطور انعام ماشاءاللہ, یہ ہمارے امتیاز, ہماری فیکٹری کی نشان امتیاز. اس میں نام بھی دیا جاتا ہے محمد, نام لکھ دیتے ہیں ابھی تو. بموقع داخلہ دارالعلوم دیوبند من جانب مدرسہ عربیہ خرجہ بلند شہر. بہت اچھا ہے. اللہ جزائے خیر دے مفتی صاحب کو. نام اور یہ تاریخ وغیرہ جاتی ہے, باقی وہ چیزیں جس سال داخلہ ہوا ہے اس کو ہجری اور عیسوی دونوں تاریخ لکھ دیتے. جزائے خیر دے, اللہ آپ کو ترقیات سے نوازے. آپ کے جتنے بھی مدرسے کے تعلق سے عزائم ہیں اللہ رب. اس کے علاوہ مدرسے کے تحت 3 جگہ مکاتب بھی چل رہے ہیں.
मदरसे के अंदर ज़िम्न में। अलहमदिल्ला उसमें भी अब बच्चों के अच्छे 2 महीने पहले शुरू किया, अच्छा, अच्छी खासी तादाद हो गई। तो ये ज़ेर निगरानी है। मदरसे यहीं के यहाँ के कुछ जगह तो साथ जाते हैं, कुछ हमने साथ रख रखे हैं, तनख्वाह वगैरह सब। तो इरादा ये है कि आगे ऐसी छोटी छोटी शाखें मदरसे की अपने शहर में, ख़ासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ये निज़ाम शुरू किया। उसके अलावा गर्मियों की छुट्टियों में स्कूलों की हमने वो भी करवाए थे, जो समर क्लास के नाम, समर कैंप के नाम से क्लास, तो बच्चियों की अपने घर पे करवाए थे। तो बच्चों के लड़कों की यहाँ मदरसे 2 साल से ये भी निज़ाम चल रहा है। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, मदरसा भी देखा। आना तो पहले भी हुआ था, लेकिन आज खुसूसी इसलिए ही आना हुआ था कि आज आपसे मदरसे का तारुफ भी, और आपकी जो यहाँ हकीकत रूह रवां है, एक हैसियत आपकी है। हम तो दारुल से ही देखते हुए आए आपको, आप एक अलग ही अंदाज़ लेकर चलते थे, चाहे वो अंजुमन के ताल्लुक़ से हो या किसी भी फंक्शन के ताल्लुक़ से हो जिसमें आपकी शिरकत होती थी, वो प्रोग्राम नुमाया रहता था माशाल्लाह। और यहाँ पर भी आज ज़िला बुलंदशहर के अंदर ऐसा मदरसा मेरी नज़र में है नहीं कि इतनी जल्दी अल्लाह ने तरक्यात के दरवाज़े जिसके लिए खोले हों। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको रात और दिन हमेशा तरक्यात से नवाजे, और यहाँ तमाम तरह असातिज़ा की मेहनत और काविशों को कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब हमें कुछ नसीहत कीजिए कि इंशाअल्लाह। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। और फिर आइंदा के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि तालीमी मेयार हमारा तमाम मदारिस का जो दारुल देवबंद से मुंसलिक हैं, उसी निसाब तालीम भी दारुल का ही होना चाहिए और तालीम मेयारी होना चाहिए। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि हम असातिज़ा का इंतखाब भी खुसूसी करते हैं, और उसके अलावा हम माहाना इम्तिहानात का सिलसिला भी रहता है। और हमने जो बच्चे हैं उनके वालिदैन ने ग्रुप बना रखे हैं क्लासों के एतबार से, इम्तिहान के नतीजे हर महीने के उन तक पहुंच जाते हैं। साल में 2 मरतबा वालिदैन को बुलाते हैं। जैसे कि स्कूलों में वगैरह पेरेंट्स मीटिंग होती है, आप ना बुलाकर उनको सेंड कर देते हैं। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, इससे जो है उनके वालिदैन को पता भी लगता है कि हमारा बच्चा कैसे मेहनत कर रहा है। आज का अब तक तो ये किसी मदरसे में ये अमल जारी नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज़ जो है घर तक इस बात की खबर दे रही है कि हमारा बच्चा मदरसे के अंदर रहकर तालीम हासिल कर रहा है, और ऐसी तालीम हासिल कर रहा है कि उसके माहाना इम्तिहान में इतने नंबर हैं, इन किताबों में इतने नंबर हैं, वो सारी चीज़ें आप डाटा सेंड करते रहते हैं। माशाअल्लाह। ये असातिज़ा की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।